بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقال في الأرض الله الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا مبارک وسلم۔ گھروں میں جب بچوں کی ولادت ہوتی ہے ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ بچے کا نام خوبصورت ہو، بامانی ہو، تاکہ ہمارا بچہ اسم با مسمہ کہلائے، اور ایسا نام ہو کہ جو نام دوسروں کے لیے انوکھا ہو۔ یہ فطری خواہش ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے پیغمبر اسلام کا نام رکھا تو فرمایا کہ اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ہم نے اس کا نام یحییٰ رکھا، اور یہ ایسا نام ہے جو اس سے پہلے کبھی کسی نے رکھا ہی نہیں۔ جب نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہوئی تو عبد المطلب نے ان کا نام محمد رکھا۔ بی بی آمنہ کے پوچھنے پر فرمایا کہ میں نے ایسا نام رکھا ہے جو پہلے کبھی کسی نے نہیں رکھا، اور واقعی بات ٹھیک۔ نبی علیہ السلام محمد بھی اور احمد بھی دونوں نام بھیجتے۔ محمد کہتے ہیں وہ ذات جس نے اللہ کی اتنی حمد بیان کی ہو، نہیں کہ جس کی حمد دنیا میں اتنی بیان کی گئی ہو کہ اتنی تعریف کسی اور کی نہ کی گئی۔ اور یہ بات سچ ہے کہ اللہ کے بعد جتنی تعریف نبی علیہ السلام کی ہوئی ہے کسی اور کی اتنی تعریف نہیں۔ نبی علیہ السلام کی تعریف اپنوں نے بھی کی، پرایوں نے بھی کی، ہندوؤں نے، سکھوں نے، انگریزوں نے نبی علیہ السلام کی نعت لکھی، غیروں نے بھی آپ کی عظمت کو مانا، اور ویسے بھی ہر وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے اندر عظمت بیان ہو رہی ہے۔ اذان میں نبی علیہ السلام کا نام، کلمہ میں نبی علیہ السلام کا نام، نماز میں نبی علیہ السلام کا نام۔ جب اللہ نے فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے اس نام کو کتنا بلند کیا ہوگا۔ آپ ذرا سمجھیے، سورج طلوع ہوتا ہے دنیا میں تو فجی ملک ہے آسٹریلیا کے قریب، وہاں سے طلوع ہوتا ہے۔ تو جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سب سے پہلے فجر کی اذانیں فجی ملک میں ہوتی ہیں دنیا میں، پھر سورج اور اونچا ہوتا ہے تو اس سے آگے جو جزائر ہیں ان میں فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔ اب فجی میں فجر کی اذان ابھی ختم ہو رہی تھی کہ اس سے آگے ملکوں میں فجر کی اذان شروع ہو گئی، پھر ہر ملک میں اذان دینے میں آدھا پونا گھنٹہ لگ جاتا ہے، مختلف شہروں میں اذانیں ہوتی رہتی ہیں۔ پھر جب سورج اور طلوع ہوا تو ملائیشیا اور اس کے قریب کے جو ممالک ہیں ان میں فجر کا وقت ہو گیا، یہاں فجر کی اذانیں شروع ہو گئی اور 2 گھنٹے لگ گئے۔ پھر سورج اور طلوع ہوا تو وہاں سے آگے کے جو ممالک ہیں ان میں فجر کی اذانیں شروع۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے ہندوستان پاکستان تک پہنچتا ہے۔ اب پاکستان اور انڈیا کے درمیان بھی آدھے گھنٹے کا فرق ہے، تو وہاں جب فجر کی اذان شروع ہوتی ہے تو تقریباً 1 گھنٹہ مختلف شہروں میں اذانیں ہوتی ہی رہتی ہیں۔ ہمارا ملک پاکستان چھوٹا سا ہے، لیکن پشاور میں اذانیں جب ہوتی ہیں تو پشاور سے لے کے کراچی تک تقریباً 20 منٹ تک اذانیں ہوتی ہی رہتی ہیں، کبھی اس مسجد سے کبھی اس مسجد سے، مگر اذان بلند ہو رہی ہوتی ہے۔ پھر جب پاکستان میں سورج طلوع اور ہو گیا تو اس سے آگے دبئی کا علاقہ آ گیا، وہاں فجر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، 1 گھنٹے کا فرق ہے آپس میں۔ پھر جب ایمریٹس میں فجر کی اذانیں کا وقت مکمل ہوا تو سعودی عرب میں 1 اور گھنٹے کا فرق ہے، وہاں اذانیں شروع ہو گئی۔ اب سعودی عرب میں فجر کی اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ پیچھے فجی میں ظہر کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے، تو پھر وہاں سے ظہر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر پوری دنیا میں ظہر کی اذان مختلف ممالک میں ہوتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ ادھر ظہر ہو رہی ہوتی ہے، پیچھے سے عصر کی اذان، مغرب کی اذان، عشاء کی اذان، اور جب سعودی عرب میں عشاء کی اذان ہو رہی ہوتی ہے تو فجی میں پھر فجر کی اذان شروع ہو جاتی ہے۔ پوری دنیا میں کوئی ایسا لمحہ نہیں جب کسی نہ کسی ملک میں اذان کی آواز نہ آ رہی ہو اور نبی علیہ السلام کا ذکر بلند نہ ہو۔ اللہ کی بات کتنی سچی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ذکر کو بلند کروں گا دنیا میں، تو نبی علیہ السلام کو محمد نام سجدہ ہے، اور ایک نام احمد۔ احمد کہتے ہیں اس بندے کو کہ جس نے اللہ کی اتنی تعریفیں کی ہو کہ اتنی تعریف کسی اور نے نہ کی، اور یہ بات بھی سچ ہے۔ دنیا میں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ کی تعریفیں کی ہی صحیح، آخرت میں بھی نبی صاحب نے فرمایا اللہ مجھے قیامت کے دن مقام محمود عطا فرمائیں گے، اور میں وہاں پر سجدے میں سر ڈال کر اللہ کی ایسی تعریفیں کروں گا نہ اس سے پہلے کسی نے کی ہوں گی نہ اس کے بعد کوئی ایسی تعریفیں کرے گا۔
تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اتنی تعریفیں کی کہ کوئی اور اتنی تعریف کر ہی نہیں سکا۔ آپ کو دونوں نام سجتے ہیں، محمد بھی سجتا ہے، احمد بھی سجتا ہے۔ اب جب ہم مخلوق ہو کر اپنے لیے اچھے نام پسند کرتے ہیں تو اندازہ لگائیے اللہ نے اپنے لیے کیسا نام پسند کیا ہوگا۔ وہ تو پروردگار ہے، وہ تو علیم ہے، اس کے پاس علم اپنا ہے۔ ہمارے پاس علم ہے تو اللہ کا دیا ہوا ہے اور تھوڑا سا ہے، اللہ کے پاس کلی علم ہے اور ذاتی علم ہے۔ اپنا نام اس نے کتنا پسند کیا ہوگا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بہت پیارے پیارے نام ہیں، تم اللہ کو ان ناموں سے پکارو۔ تو 99 نام تو اللہ کے صفاتی ہیں، صفات کی وجہ سے، اور ایک نام اللہ کا ذاتی ہے۔ وہ جو ذاتی نام ہے وہ ہے اللہ، اس کو کہتے ہیں اسم جلالہ، یہ اللہ کا ذاتی نام۔ کیسا پیارا نام اللہ نے پسند کیا، کوئی نقطہ نہیں ہے کسی حرف کے اندر، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو شراکت پسند نہیں ہے، تو اللہ نے پسند کیا کہ میرے نام میں کوئی نقطہ نہیں ہونا چاہیے تاکہ شرک کرنے والوں کو کہیں سے کوئی نقطہ نہ مل سکے۔ میری ذات بے عیب ہے، میرے نام کے ساتھ بھی کوئی نقطہ نہیں لگا ہوا۔ ہمارے نام میں سے کوئی حرف الگ کر دو تو پورا نام ہی بے معنی بن جاتا ہے۔ اللہ کا نام کتنا خوبصورت ہے، اللہ کا لفظ کہیں تو اللہ کی طرف اشارہ، اگر ان میں سے الف کو جو شروع میں ہے اس کو ہٹا دیا جائے تو باقی بن جاتا ہے للہ، تو للہ کہنے سے اشارہ کس کی طرف؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، تو للہ نے بھی اشارہ اللہ ہی کی طرف کیا۔ پھر ایک نام اور ہٹا دو تو باقی بچ گیا لہو، لہو کا اشارہ کس طرف ہے؟ لہو غیب السماوات والارض، لہو مقالید السماوات والارض، اور اگر ایک نام اور ہٹا دیا جائے تو باقی بچ جاتا ہے ہو، تو ہو کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ سبحان اللہ، پورے حروف تھے تو بھی اشارہ اللہ کی طرف، کم کرتے گئے تو بھی اشارہ ایک طرف، ایک حرف بچ گیا تو اس کا اشارہ بھی اللہ ہی کی طرف ہوتا ہے۔ اللہ آپ نے اپنے کتنا خوبصورت نام پسند کیا، یہ اللہ کا نام عجیب معرفت رکھتا ہے اپنے اندر۔ چنانچہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے نام میں سب سے پہلے اللہ کا نام پہنچایا جاتا ہے، اذان دی جاتی ہے۔ اب دیکھیں اذان کے شروع میں اللہ، اذان کی انتہا میں اللہ۔ اذان کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کے نام سے شروع ہوئی، اور اذان ختم کہاں ہوتی ہے؟ لا الہ الا اللہ، تو کس لفظ پر ختم ہوئی؟ ابتدا بھی اللہ کے نام سے اور انتہا بھی اللہ کے نام سے۔ نماز شروع کیسے ہوتی ہے؟ اللہ اکبر تحریمہ کہنے سے، اور نماز ختم کب ہوتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کس لفظ پر ختم ہوئی؟ تو اللہ کے نام سے نماز شروع ہوئی اور اللہ کے نام پہ نماز مکمل ہوئی۔ یہ لفظ اللہ کو اتنا پیارا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بچہ پیدا ہو اور دنیا میں اس کے ماں باپ اس کو اللہ کا نام سکھائیں اور وہ بچہ سب سے پہلے اللہ کا نام اپنی زبان سے نکالے، اللہ اس کے ماں باپ کے پچھلی زندگی کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ کا نام کہنا بہت آسان ہے۔ قراء حضرات جانتے ہیں کہ حرکات 3 ہوتی ہیں، فتح، کسرہ اور ضمہ، زبر، زیر اور پیش۔ ان میں زیر اور پیش والی حرکات کو ادا کرنا مشکل ہوتا ہے اور زبر والی حرکت کو ادا کرنا آسان ہوتا ہے۔ اس کو اخف الحرکات کہتے ہیں، حرکات میں سب سے ہلکی یہ ہے۔ اس لیے بچہ جب بولتا ہے تو وہ الفاظ پہلے بولتا ہے جو زبر سے شروع ہوتے ہیں، اما، ابا، اللہ۔ تو اللہ کا نام لینا اس کے لیے سب سے آسان ہوتا ہے، اس لیے اپنے بچوں کو یہ نام سکھانا چاہیے تاکہ وہ اللہ کا نام لیں اور ماں باپ کے پیچھے سب گناہوں کی بخشش ہو جائے۔ پھر اللہ کے جتنے نام ہیں تمام نام تخلق کے لیے ہیں، لیکن جو لفظ اللہ ہے یہ تعلق کے لیے ہے، یعنی اللہ کا نام لینے سے بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اتنا پیارا نام ہے کہ جب بندہ لیتا ہے نا تو منہ میں مٹھاس آ جاتی ہے۔ زباں پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کے لیے۔ اللہ کا نام آتا ہے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے نطق جو ہے وہ زبان کے بوسے لے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی برکت والی اور اللہ کا نام بھی برکت والا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جس کے پاس ہے بادشاہی، ملک، تو ذات بھی برکت والی اور نام بھی برکت والا۔ فرمایا تبارک اسم ربک، برکت والا نام ہے تیرے رب کا، تو اللہ کا نام برکت والا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ تمام آسمانی کتابوں میں جو کچھ تھا
وہ سارا کا سارا قرآن مجید میں آ گیا، اور جو کچھ پورے قرآن مجید میں تھا وہ سارا کا سارا سورہ بقرہ میں آ گیا، اور جو کچھ سورہ بقرہ میں تھا وہ سورہ فاتحہ میں آ گیا۔ اس لیے اس کو فاتحۃ الکتاب کہتے ہیں، کتاب کا اوپننگ چیپٹر، سمری پورے قرآن کی۔ اور بعض مفسرین نے آگے بھی لکھا کہ جو کچھ سورہ فاتحہ میں تھا وہ سارا کا سارا بسم اللہ والی آیت میں آ گیا، اور جو کچھ بسم اللہ والی آیت میں تھا وہ سارا کا سارا اللہ کے نام کے اندر آ گیا۔ تو اللہ کا نام تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ نچوڑ ہے، سینٹرل آئیڈیا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی ایک ایسی سورت ہے سورہ مجادلہ، اس کی ہر آیت میں اللہ کا نام ہے، ہر آیت میں اللہ کا نام۔ اللہ کا نام اتنی برکت والا ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسرافیل علیہ السلام ایک فرشتہ ہیں، ان کو ایک سائرن دیا ہے بجانے کے لیے۔ جب قیامت قائم ہوگی تو جیسے ہوٹر ہوتا ہے نا، بجاتے ہیں آواز آتی ہے، وہ ہوٹر کو بجائیں گے۔ آواز شروع میں نرم ہوگی، پھر وقت کے ساتھ ساتھ سخت ہوتی جائے گی، اور اتنی سخت ہو جائے گی کہ ستارے ٹوٹ جائیں گے، سورج چاند ٹوٹ جائیں گے، پہاڑ ہوا کی روئی کے گالے کی طرح اڑنا شروع ہو جائیں گے، پوری زمین کے اندر انقلاب آ جائے گا۔ تو ان کے ذمہ یہ ڈیوٹی ہے اس ہوٹر کو بجانا، مگر اللہ نے ان کو ساتھ انسٹرکشن بھی دے دی کہ اگر دنیا میں کوئی بندہ بھی میرا نام لے اللہ، تو جب آخری مرتبہ کوئی بندہ اللہ کا نام لے گا اس کے بھی 40 سال کے بعد تم نے یہ ہوٹر بجانا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ٹائم ڈیلے۔ جیسے ایئر کنڈیشنر میں ہوتا ہے نا، ریلے لگی ہوتی ہے، آپ نے بٹن آن بھی کر دیا وہ آن نہیں ہوتا کیونکہ کمپریسر جل سکتا ہے، وہ اپنے وقت پہ 1-2 منٹ کے بعد جب پریشر بیلنس ہو جاتا ہے تو پھر آن ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسرافیل علیہ السلام کو 40 سال کا ڈیلے ٹائم دے دیا کہ جب میرا نام کوئی بندہ آخری مرتبہ لے گا اس کے بھی 40 سال کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ یہاں سے علماء نے نقطہ نکالا کہ جب اللہ کا نام اتنی برکت والا ہے کہ یہ قیامت جیسی بڑی مصیبت کو بھی 40 سال مؤخر کر دیتا ہے، اے بندہ اگر تو اللہ کا نام کثرت سے لے گا، اللہ تیری زندگی کی چھوٹی موٹی پریشانیوں کو کیوں نہیں مؤخر فرما دے؟ اللہ کے نام سے حرام چیز بھی حلال ہو جاتی ہے۔ عجیب بات، دیکھیں جب نکاح ہوتا ہے تو میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہوتے ہیں، لڑکی کی طرف دیکھنا حرام ہے، اس کو چھونا حرام ہے، غیر محرم ہے، مگر اللہ کے نام پر رشتہ قائم ہوا، اور رشتہ قائم ہونے کے بعد وہ اتنا قریب ہو گئی کہ سب اپنوں سے بڑی اپنی بن گئی، زندگی کی ساتھی بن گئی۔ تو اللہ کے نام کی برکت نے اس حرام کو حلال کر دیا نا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، کہ تم اللہ کے نام پہ جو رشتہ داریاں قائم کرتے ہو اس اللہ سے ڈرو۔ تو اللہ کا نام کتنی برکت والا کہ ایک رشتہ جو حرام تھا اس کو حلال میں تبدیل کر دیا گیا۔ اور جانور کو جب ذبح کرتے ہیں تو اس پر اللہ کا نام پڑھا جاتا ہے۔ اگر اللہ کا نام کوئی نہ پڑھے اور ویسے ہی چھری پھیر دے تو کیا جانور حلال ہو جاتا ہے؟ حرام ہو گیا۔ اب اس حرام کو کس چیز نے حلال کیا؟ اللہ کے نام۔ یہ اتنی برکت والا نام ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا نام لیا جائے گا میں اس میں برکت اور رحمت عطا فرما دوں گا۔ اللہ نے قسم اٹھا کر فرمایا ہے کہ جس چیز پر میرا نام لیا جائے گا میں اس میں برکت اور رحمت عطا فرماؤں گا۔ اسی لیے ہم اللہ کے نام سے کھانا شروع کرتے ہیں۔ کیا دعا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ وعلا برکت اللہ۔ تو اللہ کی برکت ہوتی ہے کھانے میں کہ نہیں ہوتی؟ وہ کھانا صحت دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، قوت دیتا ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بسم اللہ اللہ کے نام سے، اسم کے کئی معنی ہیں، ایک معنی برکت بھی ہے۔ تو بسم اللہ جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں تو دوسرے الفاظ میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کی برکت کے ساتھ۔ اور واقعی ہم جب چھوٹے تھے نا، بچے تھے، تو اپنی گھر کی بوڑھی عورتیں جو تھیں نا، نانی دادی، اٹھتے بیٹھتے اللہ دی برکت نال، اللہ دی برکت نال۔ ان کو علم نہیں تھا دین کا، مگر وہ اصل میں بسم اللہ پڑھ رہی ہوتی تھی اللہ کی برکت کے ساتھ، وہ بسم اللہ کا لفظ کہنا چاہ رہی تھی۔ تو بسم اللہ کا معنی اللہ کی برکت کے ساتھ۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو پوری آیت نہیں، آدھی آیت عطا فرمائی تھی، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔
تو بسم اللہ مجرہا سے چل پڑتی تھی اور مرساہا سے رک جاتی تھی کشتی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ آدھی بسم اللہ ملی تھی اور اللہ نے ان کی کشتی کو کنارے لگا دیا۔ اس امت کو اللہ نے پوری بسم اللہ کی آیت عطا فرمائی، اللہ پل صراط پر اس امت کی کشتی کو کنارے کیوں نہیں لگائیں گے؟ اور مفسرین نے یہ نقطہ بھی لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس آیت کے 19 حروف بنتے ہیں، اور جہنم کے جو داروغہ ہیں فرشتے وہ بھی 19 ہیں۔ تو جو بندہ اٹھتے بیٹھتے بسم اللہ کی کثرت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو جہنم کے داروغوں سے امن عطا فرمائے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں جلالہ اللہ کے بہت سارے فوائد بتائے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ جو شخص اسم اعظم کے ساتھ دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اب علماء نے اس پر بحث چلی کہ اسم اعظم کون سا ہے، تو بعض علماء نے لکھا کہ یا حی یا قیوم یہ اسم اعظم ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، جو اللہ کا لفظ ہے نا یہ اسم اعظم ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ جی آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ یہ اسم اعظم ہے؟ اور کہا دیکھو اللہ نے قرآن مجید میں سب سے پہلے اسی نام کو استعمال فرمایا۔ ہم قرآن مجید پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ، تو کون سا نام پہلے آتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو کس کا نام پہلے آیا؟ اللہ کا۔ اور جب بسم اللہ پڑھتے ہیں تو بسم اللہ میں کس کا نام پہلے آیا؟ اللہ کا۔ انہوں نے کہا کہ جب تعوذ میں اور تسمیہ میں اللہ نے اپنا نام سب سے پہلے رکھا تو یہ نام اسم اعظم ہے۔ علماء نے کہا دلیل تو آپ کی اچھی ہے مگر اتنی وضعی نہیں کہ بس دل مطمئن ہو جائے، کوئی اور دلیل دیں۔ وہ بھی آگے سے امام اعظم سے کہنے لگے اچھا اب اس کی دلیل میں یہ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا اور موسیٰ علیہ السلام وہاں حاضر ہوئے تو اللہ نے اپنا تعارف کروایا، اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں۔ وہ کسی اور نام سے بھی تعارف کر سکتے تھے، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں قادر ہوں، میں علیم ہوں، کسی نام سے تعارف کروا سکتے تھے۔ اللہ نے کس نام سے تعارف کروایا؟ تو جب اللہ نے اپنا تعارف ہی اس نام سے کروایا، اس کا معنی کہ یہ لفظ جو ہے یہ اسم اعظم ہے۔ یہ ایسی دلیل تھی کہ باقی علماء پھر خاموش ہو گئے۔ چنانچہ ہمارے مشائخ نقشبند نے لکھا ہے کہ اسم اعظم اللہ ہے۔ اب بہت سارے دوست کہیں گے جی کہ ہم تو اس نام سے دعا مانگتے ہیں اور قبول ہوتی نظر نہیں آتی۔ انہوں نے فرمایا بھائی اس نام سے دعا تو مانگو مگر مانگنے والی زبان کا فرق ہوتا ہے۔ اس کی مثال یوں ہے، آپ جا رہے ہیں اور ایک جگہ پر آپ دیکھتے ہیں کہ ٹریفک جام ہے مگر ٹریفک پولیس کا آدمی ایک طرف کھڑا سیل فون پہ اپنے دوست سے باتیں کر رہا ہے۔ اب آپ اس پولیس والے کو بلا کر کہیں کہ ٹریفک جیم ہے اور آپ فون پہ باتوں میں لگے ہوئے ہیں، آپ نے اپنی ڈیوٹی ادا کرنے میں مجرمانہ غفلت کی، میں نے آپ کو نوکری سے نکال دیا، وہ نکل جائے گا۔ وہ نوکری سے کیا نکلے گا؟ آپ کی گردن ناپے گا، تو ہوتا کون ہے کہنے والا۔ اب بالفرض ایک وہاں سے آئی جی پولیس گزر رہا ہے، انسپیکٹر جنرل پولیس، وہ یہ سارا تماشا دیکھتا ہے، وہ اس پولیس والے کو بلا کر کہتا ہے کہ ٹریفک جام، لوگ پریشان اور تم ایک طرف کھڑے سیل فون پہ باتیں کر رہے ہو، چلو میں نے آج تمہیں نوکری سے نکال دیا۔ اب بتائیں اس کے کہنے پر نوکری سے نکلے گا یا نہیں نکلے گا؟ بھائی جو الفاظ پہلے نے بولے تھے وہی دوسرے نے بولے مگر دوسرے کے پاس ایک اتھارٹی تھی، اس کی زبان سے یہ لفظ ادا ہوا تو اس کا اثر آ گیا، پہلے کے پاس وہ اتھارٹی نہیں تھی۔ تو مشائخ نے کہا کہ یہ لفظ عام بندے کی زبان سے نکلتا ہے تو اثر نہیں ہوتا، لیکن اللہ والوں کے پاس اللہ کے ساتھ تعلق کی ایک اتھارٹی ہوتی ہے۔ جب ان کی زبان سے اللہ کا لفظ نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دعا کو قبول فرما لے۔ ایسا پرتاثیر لفظ ہے کہ نبی علیہ السلام ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، سمامہ بن اثال جو ہے مشرک تھا، وہ آ گیا۔ اس نے سوچا کہ بڑا اچھا موقع ہے، تلوار بھی لٹک رہی ہے اور یہ آرام بھی کر رہے ہیں، تو انہی کی تلوار سے میں انہی پہ حملہ کرتا ہوں۔ اس نے تلوار اتار لی۔ جب اس نے تلوار اتاری تو نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھ کھل گئی، تو اس نے پوچھا میں یعصمک منی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کو میرے سے کون بچاتا ہے؟ میرے ہاتھ میں تلوار ہے اور آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں، اب آپ کیسے بچیں گے؟ میں یعصمک منی۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا اللہ۔ یہ اللہ کا لفظ ایسا پرتاثیر تھا کہ اس کے دل پہ اثر ہوا اور وہ کانپنے لگا،
حتیٰ کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی تو نبی علیہ السلام نے تلوار اٹھا لی اور اس سے پوچھا کہ اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ تو منتیں کرنے لگا، آپ کریم ہیں اور عظیم خاندان کے بندے ہیں، آپ میرے اوپر رحم کر دیجئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دشمن کو بھی معاف فرما دیا۔ تو یہ اللہ کا نام بڑا پرتاثیر ہے۔ جب دنیا میں تاتاری فتنہ آیا 7ویں صدی ہجری میں تو مسلمان بہت کمزور تھے۔ جس طرف تاتاری آنا چاہتے تھے مسلمان شہر ہی خالی کر دیا کرتے تھے۔ ایک شہر کا نام تھا دربند، تاتاریوں نے وہاں آنے کا ارادہ کیا اور مسلمان وہاں سے شہر چھوڑ کے خالی کر کے چلے گئے۔ تاتاری شہزادہ شہر میں داخل ہوا، اس نے دیکھا شہر خالی ہے تو بڑے ترنگ میں اس نے کہا کہ ہماری قوت کا اندازہ لگائیں کہ دشمن ہمارا نام سن کر اپنے گھر خالی کر کے چلا جاتا ہے۔ کچھ شہزادے کو بتایا گیا کہ سارا شہر خالی ہے لیکن ایک بوڑھا آدمی ہے وہ مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے کہا اس کو گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کرو۔ ان کا نام تھا احمد، شیخ احمد۔ تو احمد دربندی رحمۃ اللہ علیہ کو پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئیں، ہاتھ میں ہتھکڑیاں، اور شہزادے کے سامنے پیش کیا گیا۔ شہزادے نے پوچھا کہ سب لوگ یہاں سے بھاگ گئے، تم کیوں نہیں بھاگے؟ اس نے کہا جی میں نے اپنا گھر تو خالی کر دیا تھا اور اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ گیا تھا، اب اللہ کے گھر سے تو مجھے کوئی نہیں نکال سکتا۔ اس نے کہا تم غور کرو تم کس سے بات کرتے؟ ان کا میں ایک تاتاری شہزادے سے بات کر رہا ہوں۔ تو بچاؤ اب تمہیں کون مجھ سے بچائے گا؟ تو جب اس نے کہا کہ تمہیں کون بچائے گا، انہوں نے فرمایا اللہ۔ یہ اللہ کا لفظ کہنا تھا کہ ہاتھ کی زنجیریں بھی ٹوٹ گئیں اور پاؤں کی بیڑیاں بھی ٹوٹ گئیں۔ وہ تاتاری شہزادے کے دل پر بڑا اثر ہوا۔ اس نے کہا اچھا میں آپ کو معاف کرتا ہوں، آپ اس شہر میں رہ سکتے ہیں۔ احمد دربندی رحمۃ اللہ گئے نہیں، اسی شہر میں رہنے لگ گئے۔ اب وہ تاتاری شہزادہ رات کی تاریکی میں چھپ کے کپڑے بدل کے آتا اور حضرت کے پاس کچھ دیر گزارتا تھا۔ اس کے دل میں عقیدت آ گئی تھی، آہستہ آہستہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ احمد دربندی رحمۃ اللہ نے فرمایا تم اپنے ایمان کا اظہار نہ کرنا، باقی شہزادے تمہیں قتل کر دیں گے، تمہاری جان کا مسئلہ ہے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا، چھپائے رکھا۔ 30 سال کے بعد ایک ایسا وقت آیا کہ جب اس کا بادشاہ بننے کا وقت آ گیا۔ جس دن اس شہزادے کی تاج پوشی ہوئی اس نے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا اور دوبارہ پوری کی پورا ملک جو تھا سب لوگوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ ایک اللہ والے کی برکت سے مسلمانوں سے جو تخت و تاج چھینا گیا تھا وہ بغیر لڑائی کے اللہ نے پھر مسلمانوں کو واپس پہنچا دیا۔ علامہ اقبال نے شعر لکھا ہے ایاں آج بھی تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ بت پرست تھے اور اللہ نے ان کو مسلمان بنا کر اسلام کا محافظ بنا دیا۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی بندے نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کا نام محبت سے لیا، اللہ، آپ سب کہہ دیجئے اللہ، دل کی گہرائی سے محبت سے اللہ اللہ، اگر پوری زندگی میں کسی بندے نے ایک مرتبہ اللہ کا نام محبت کے ساتھ لیا، یہ ایک مرتبہ اللہ کا لفظ کہنا اس کے لیے کبھی نہ کبھی جہنم سے نکلنے کا سبب بن جائے گا۔ اللہ کا نام دل میں آتا ہے، دنیا کو دل سے نکال دیتا ہے۔ اسلام کے اندر تاثیر ہے، یہ دل میں آتا ہے تو دنیا کی محبت کو دل سے نکال دیتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو پیغام بھیجا تو اس نے اپنے امراء سے مشورہ کیا، اسمبلی ممبران سے مشورہ کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو اسمبلی ممبران نے وہی جواب دیا، قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ مگر وہ سمجھدار خاتون تھی، وہ کہنے لگی نہیں، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں فساد مچا دیتے ہیں، وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، اور جو وہاں معزز ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر کے بستیوں سے نکال دیا کرتے ہیں۔ یہ تو قرآن مجید کی آیت کا ظاہر ترجمہ ہے۔ حضرت اقدس ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس آیت میں بہترین تمثیل ہے۔ کیا تمثیل ہے؟ کہ اگر ملوک سے مراد مالک الملک اللہ کا نام لیا جائے اور قریہ سے مراد دل کی بستی لے لی جائے تو پھر معنی یہ بنے گا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، جب اللہ کا نام اس دل کی بستی میں داخل ہوتا ہے افسدوها،
انقلاب مچا دیتا ہے، وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، اور دنیا جو معزز ہوتی ہے اس کو ذلیل کر کے دل سے نکال دیا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کا نام لینے سے دل کو تسکین ملتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو اللہ کے نام کے ساتھ دلوں کا اطمینان وابستہ ہے۔ فارسی کا شعر ہے، اللہ اللہ ایچ شیری ہست نام، شیر و شکر نے شود جانم تمام۔ اللہ اللہ کا نام کتنا میٹھا نام ہے کہ جب میں لیتا ہوں تو میرے انگ انگ میں اس طرح مٹھاس آ جاتی ہے جیسے شکر ملانے سے پورا پانی شربت کی طرح میٹھا بن جاتا ہے۔ اللہ کے نام میں ایسی مٹھاس ہے کہ میرے پورے تن کے اندر مٹھاس آ جاتی ہے۔ ہمارے سلسلہ کے بزرگ تھے خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے پاس اپنے وقت کا ایک بڑا حکیم دانا بندہ تھا ابو علی سینا، وہ آیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ ابو علی سینا بیٹھا ہوا تھا تو حضرت نے اللہ کے نام کے فضائل سنائے۔ اللہ کا نام برکت والا ہے، اللہ کا نام سے غم دور ہو جاتے ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اللہ کے نام سے انسان کو اللہ سے تعلق مل جاتا ہے، اور اللہ کے نام سے بہار آ جاتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، بہت فضائل سنائے۔ تو جب اتنے فضائل سنائے تو وہ تو حکیم بندہ تھا، وہ تو عقلی آدمی تھا، بڑا حیران ہوا کہ ایک نام کا ذکر کرنے سے اتنے اثرات ہوتے ہیں۔ اس نے سوال پوچھا کہ جس صرف اللہ کا نام لینے سے اتنا بندے کے اوپر اثر ہو جاتا ہے۔ تو جب اس نے پوچھا نا کہ ایک نام لینے سے اتنا اثر ہوتا ہے بندے پر، حضرت نے فرمایا اے خر تجھے دانی، ایک گدھے تجھے کیا پتا۔ اب وہ تو بڑا وی آئی پی بندہ تھا، ملک کا مشہور بندہ، اس کو بڑی محفل میں جب گدھا کہا گیا تو اس کا تو رنگ بدل گیا، پسینہ آ گیا۔ حضرت نے دیکھا کہ اس کو پسینہ آیا ہوا ہے تو پوچھا کہ حکیم صاحب خیریت ہے، آپ کو پسینہ آ گیا؟ حضرت آپ نے لفظ ایسا بولا ہے، فرمایا دیکھو ایک لفظ میں نے بولا ہے خر، گدھا، اور اس نے تیرے تن بدن میں اثر پیدا کر دیا ہے، کیا اللہ کا نام انسان کے تن بدن میں اثر پیدا نہیں کر سکتا؟ اور ہم اگر سوچیں تو اگر کوئی بندہ اچار کا نام لینا تو ہمارے منہ میں رال ٹپکتی ہے، کھٹاس اور مٹھاس کا نام لینے سے نا اس کا اثر منہ میں محسوس ہوتا ہے۔ تو بھئی اگر کھٹاس اور مٹھاس کے نام میں تاثیر ہے تو اللہ کے نام میں تاثیر کیوں نہیں ہو سکتی؟ تاثیر ہے، ہم واقف نہیں ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں تجربہ نہیں ہے اس کا، ورنہ جن کو اس تاثیر کا پتہ ہے وہ اللہ کا نام لیتے ہیں اور واقعی اپنی زندگی میں لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کا نام کثرت سے لینا چاہیے، اللہ 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 اللہ، جتنا کثرت سے لیں گے اتنا دل پہ اثر ہوگا۔ آپ دیکھیں کئی دفعہ پانی کی ٹوٹی نا لیک ہوتی ہے، ایک ایک قطرہ ٹپک رہا ہوتا ہے، ہم نے دیکھا نیچے چپس پڑی ہوتی ہے، پتھر ہوتا ہے، اور جہاں قطرہ گرتا رہتا ہے وہاں سوراخ ہو جاتا ہے۔ قطرہ کتنا نرم ہے، ایک جگہ پر تواتر کے ساتھ گرتا رہا گرتا رہا گرتا رہا، اور اس پانی کے قطرے نے بھی اپنے لیے جگہ بنا دی۔ تو اگر اللہ کا نام تواتر کے ساتھ بندے کے دل کے اوپر اللہ 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 ہوتا رہے گا تو کیا اللہ کا نام بندے کے دل میں جگہ نہیں بنائے گا؟ ایک مرتبہ ایک غیر مقلد سے واسطہ پڑ گیا میرا، مجھے کہنے لگا کہ پیر صاحب آپ کیا ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی اللہ سے محبت ہے اور محبوب کا نام لینے سے مزہ آتا ہے۔ اگر مجنون لیلا لیلا کرتا تھا اور دل کو تسلی دیتا تھا تو کیا اللہ کا نام لیلا کے نام سے بھی گیا گزرا ہے؟ یہ دل کو تسلی کیوں نہیں دے سکتا؟ مگر ان کے ذرا سمجھ میں بات نہیں آتی، کہنے لگے نہیں اس کے ساتھ یا کا لفظ لگانا چاہیے، یا اللہ 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 کا کیا مطلب؟ خیر تھوڑی دیر کے بعد مجھے کہنے لگا تم لوگوں کو اللہ اللہ کرنے کے سوا اور کوئی کام نہیں ہے۔ جب اس نے یہ کہا نا کہ تم لوگوں کو اللہ اللہ کرنے کے سوا کوئی کام نہیں ہے تو 4-5 لوگ کھڑے تھے، میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا میرے بھائی قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہی گواہی دے دینا اللہ اس بندے کو دنیا میں اللہ اللہ کرنے کے سوا کوئی کام ہی نہیں تھا، میری نجات کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ جو بندہ ہر وقت اللہ 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 کے ذکر میں لگا رہے گا اس کی بخشش کے لیے یہ ایک نام ہی کافی ہے۔ اس دنیا میں اللہ کے چاہنے والے بڑے گزرے ہیں۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب ان کے سامنے کوئی اللہ کا نام لیتا تھا وہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے اور گڑ کی ڈلی نکالتے اور اس کو کھانے کے لیے دیتے تھے۔ جو اللہ کا نام لیتا تھا اس کو گڑ کھانے کو دیتے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ بھئی یہ کیا طریقہ ہے؟
جو اللہ کا نام لے لیتا ہے آپ اس کو گڑ کھانے کو دیتے ہیں۔ فرمانے لگے جس منہ سے میرے محبوب کا نام نکلے میں اس منہ کو شیرینی سے نہ بھر دوں تو اور کیا کروں۔ کتنی محبت ہوگی ان کو اللہ سے کہ اللہ کا نام لینے پر منہ کو میٹھا کر دیا کرتے۔ یہ محبت کا تعلق جن کو ہوتا ہے اس کی کیفیات کو بھی وہی سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا اس میں جلالہ کون سا ہے؟ اللہ۔ اس نام کو کثرت کے ساتھ لینا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت زبان سے پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر دل میں پڑھیں تو اور بھی زیادہ اچھا ہے۔ اس کی برکت سے ہماری سب پریشانیاں بھی ختم ہوں گی اور ہمارے دل کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے اور بھی پیارے پیارے نام ہیں۔ ایک نام ہے حنان اور ایک نام ہے منان۔ یا حنان یا منان، یہ بیت اللہ کے غلاف کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے۔ آپ جا کے کبھی دیکھیں نا غلاف کو، تو جہاں اللہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے بعض لائنوں میں یا حنان یا منان، یا حنان یا منان بھی لکھا ہوا ہے۔ منان کہتے ہیں ایسا دینے والا کہ بندے کو مانگنے سے پہلے دے دے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے دور سے فقیر کو آتا ہوا دیکھتے ہیں نا، اس کو مانگنے کا موقع نہیں دیتے، پہلے جیب میں سے پیسہ نکال لیتے ہیں کہ میری طرف آ رہا ہے، اور بن مانگے اس کے ہاتھ میں پیسے پکڑا دیتے ہیں۔ تو جو اتنا دینے والا ہو کہ بن مانگے دینے والا ہو اس کو منان کہتے ہیں، یا مانگنے والا تھوڑا مانگے اور دینے والا زیادہ دے اس کو منان کہتے ہیں۔ حاتم طائی سے ایک آدمی نے 5 دینار کا سوال کیا تھا۔ حاتم طائی نے اپنے سیکٹری کو کہا کہ اس کو 500 دینار دے دو۔ اس نے کہا جی مانگے تو 5 دینار ہیں۔ اس نے کہا ہاں، اس نے اپنے حساب سے پیسے مانگے ہیں اور دینے والے نے اپنے ظرف کے حساب سے پیسے دیے ہیں۔ تو 5 کے بدلے اگر ایک دنیا کا سخی 500 دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو پھر اللہ تعالیٰ ہے، وہ منان ہے۔ بندہ جتنا بھی مانگتا ہے اللہ اس کی امیدوں سے بڑھ کر عطا فرماتے ہیں۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ ہمیشہ لینے والوں کو اپنے دامن کی تنگی کا شکوہ رہا، دینے والے کے خزانے بہت بڑے ہیں۔ بن مانگے دیا اور اتنا دیا، اتنی تو میری اوقات نہ تھی۔ اور اللہ تعالیٰ حنان بھی ہیں۔ حنان کہتے ہیں وہ بندہ جو کسی کی ناراضگی کو برداشت نہ کر سکتا ہو۔ بعض لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے ان سے ناراض ہو جاؤ نا تو وہ ناراضگی برداشت نہیں کر سکتے، فوراً منانے لگ جاتے ہیں۔ جب تک منان والے انہیں چین نہیں آتا، ان کے اندر یہ صفت ہوتی ہے، وہ کسی کی ناراضگی کو برداشت ہی نہیں کر سکتے، سب کو منا کے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حنان ہے۔ اللہ بھی اپنے بندوں کو اپنے سے ناراض نہیں ہونے دیتے۔ حالانکہ آداب شاہانہ کا تقاضا تو یہ تھا کہ اگر کوئی اللہ کے در سے پیٹھ پھیر کے جاتا، اللہ اس کو پیچھے سے اس کی پیٹھ میں ایک لات بھی لگوا دیتے اور فرماتے او مردود دفع ہو، میرے در سے جا رہا ہے، آج کے بعد یہ در تیرے لیے کبھی نہیں کھلے گا۔ بادشاہ کی تو شان یہی ہوتی ہے، مگر جو اللہ کے در سے پیٹھ پھیر کے جاتا ہے اللہ اس کے ساتھ ایسا نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، تو اپنے رب سے کیوں روٹھ کے جا رہا ہے، کیوں ناراض ہو کے جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو احکم الحاکمین ہے اپنے روٹھے ہوئے بندے کو مناتے ہیں، جس طرح ماں چھوٹے بچے کو مناتی ہے، بیٹا اماں سے روٹھا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح اپنے بندے کو مناتے ہیں، اے بندے اپنے رب سے روٹھا نہیں کرتے۔ وہ منان ذات جو روٹھے کو منانے والی ہو۔ اب آپ سوچیں کوئی روٹھا ہوا بندہ اس کے دروازے پہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ کتنا جلدی خوش ہو جائیں گے اس بندے سے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی بوڑھا ساری زندگی غفلت کی زندگی گزارتا رہا، اب ساری رات کھانستا رہتا ہے، جن دور کے رشتے داروں کے گھر رہتا تھا انہوں نے بھی جواب دے دیا کہ بڑے میاں آپ جائیں، آپ کے کھانسنے کی وجہ سے بچے رات کو جاگ جاتے ہیں، نیند نہیں آتی، تو ہم آپ کو گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ اب اس کا قریبی رشتے دار کوئی نہیں، جن کے پاس رہتا تھا انہوں نے بھی گھر سے نکال دیا۔ اب یہ بوڑھا بندہ ہانستا ہوا ہانپتا ہوا سوچتا ہے کہ میں جاؤں تو کہاں جاؤں، تو خیال آتا ہے چلو میں مسجد میں جاتا ہوں، اللہ کے گھر میں جاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو تانے نہیں دیتے، جب جوانی تھی اس وقت تو تجھے میرا گھر یاد نہ آیا، جب حسن تھا اس وقت تو تجھے میرا در یاد نہ آیا،
اب تیرے منہ میں دانت نہیں اور تیرے پیٹ میں آنت نہیں، جسم میں طاقت نہیں، کچھ نہیں تیرے پاس رہا بچا، اب میرا گھر یاد آیا ہے۔ اللہ اس بندے کو تانا نہیں دیتے، بلکہ وہ بوڑھا اگر ہانپتا کانپتا اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میرا یہ بندہ اس بڑھاپے میں زندگی بھر گناہوں کی زندگی گزارنے کے بعد آ رہا ہے، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، یہ چل کے میرے گھر کی طرف آ رہا ہے اور میری رحمت اس کی طرف دوڑ کے جا رہی ہے۔ وہ بندہ ایک قدم اٹھاتا ہے، اللہ کی رحمت 2 قدم قریب ہوتی ہے۔ وہ کیسی ذات ہے کہ جو اس بوڑھے کو بھی نہ نہیں کرتی، تانا نہیں دیتی، اس کے لیے بھی اپنے گھر کے دروازے کھول دیتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ بہت جلدی معاف کرنے والے ہیں، وہ بندے کو بہت جلدی معاف فرما دیتے ہیں۔ الہی عبدک العاصی عطاک، اے اللہ آپ کا گناہ گار بندہ آپ کے دروازے پر حاضر ہے۔ مقرم بالذنوب وقد دعاک، اللہ اپنے گناہوں کا اقرار میں کرتا ہوں اور آپ کے سامنے یہ دعا کرتا ہوں، فَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلٌ، اے اللہ اگر تو معاف کر دے تو تجھے یہ بات سجتی ہے۔ وَإِن تَطْرُدْ فَمَن يَرْحَمْ سِوَاكَ، اور اے اللہ اگر تو دھکے دے دے گا تو کون ہے جو ہم پر رحم کھانے والا؟ اللہ کے سوا کوئی دوسرا رحم کھانے والا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے اللہ کی رحمت کو طلب کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور بندے سے راضی ہو جاتے ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ نے واقعہ لکھا ہے کہ میں ایک گلی میں سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا ایک ماں اپنے بچے سے ناراض تھی، کوئی 6-7 سال کی عمر کا بچہ تھا، ماں اس کو تھپڑ لگا رہی تھی، مکے مار رہی تھی، دھکے دے رہی تھی، کہہ رہی تھی تو میری کوئی بات نہیں مانتا، تو کتنا ضدی ہے، کتنا نافرمان ہے۔ اور دروازہ کھول کے ماں نے اس بچے کو باہر دھکا دے دیا، اگر تو نے میری بات کوئی نہیں ماننی تو دفع ہو یہاں سے، میرے گھر میں تو نہیں رہ سکتا۔ اور ماں نے غصے میں دروازہ بند کر لیا۔ اب وہ بچہ رو رہا تھا، اسے مار پڑی تھی۔ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں اس بچے کو دیکھنے لگا کرتا کیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ گلی کے ایک طرف چلنے لگ گیا۔ جب گلی کے موڑ پر گیا تو وہ کچھ سوچ رہا تھا، کھڑا ہو کے سوچتا رہا اور واپس پھر اپنے گھر کے دروازے کے اوپر آ کر بیٹھ گیا اور اس کو نیند آ گئی۔ ابھی وہ بچہ سویا ہوا تھا، اس کی ماں نے کسی کام کے لیے دروازہ کھولا۔ جب دروازہ کھولا تو دیکھا بچہ دہلیز پہ سویا ہوا ہے۔ ماں کا غصہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، وہ پھر شاؤٹ کرنے لگی جاتا کیوں نہیں، دفع ہو یہاں سے، میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتی، تو میری بات کیوں نہیں مانتا، تو نافرمان بن گیا ہے۔ جب ماں نے اس کو پھر ڈانٹا تو بچے کی آنکھ کھلی اور بچے نے رو کر کہا ابھی جب آپ نے مجھے گھر سے دھکا دیا تھا میں نے سوچا تھا میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، اور امی میں گلی کے موڑ تک چلا گیا تھا، پھر وہاں جا کر مجھے خیال آیا میں کہیں جا کر مزدوری کروں گا، لوگ مجھے کپڑا بھی دے دیں گے، کھانا بھی دے دیں گے، رہنے کی جگہ بھی دے دیں گے، لیکن پھر یہ خیال آیا کہ امی جو محبت مجھے آپ دیتی ہے یہ محبت مجھے دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا۔ اب اس خیال آنے کے بعد امی میں اب آ کے دروازے پر بیٹھ گیا ہوں، تو مجھے مار پھر بھی میں یہی ہوں، اور مجھے پیار کر تب بھی میں یہی ہوں۔ جب بچے نے یہ کہا تو ماں کی ممتا جوش میں آئی، اس نے بچے کو اٹھا کے سینے سے لگا لیا اور بچے کی غلطی کو معاف کر دیا۔ ہم بھی آج اللہ کے در پر اسی طرح آ کر بیٹھے کہ یا اللہ جتنی رحمت کرنے والے آپ ہیں اتنا کوئی دوسرا نہیں، ہم غلطی کرتے رہے، گناہ کرتے رہے، ہم سے بہت کوتاہیاں ہوئی، آج احساس ہوا ہے کہ آپ بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، بڑے حنان ہیں، بڑے منان ہیں۔ اے اللہ ہم آپ کا در چھوڑ کے نہیں جائیں گے، ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے، اللہ ہمارے لیے اس دروازے کو کھول دیجئے۔ جب ہم اس طرح اللہ سے مانگیں گے یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نیکی کی زندگی گزارنا آسان فرما دیں گے۔ ہمارے علاقے کے بزرگ تھے، انہوں نے پنجابی زبان میں کچھ اشعار کہے، بہت سارے لوگ نہیں سمجھیں گے تو ان کا میں اردو میں ترجمہ کر دوں گا۔ فرماتے ہیں اور کہانی مول نہ بھانی، اور کوئی کہانی مجھے اچھی نہیں لگتی، اور کوئی بات مجھے اچھی نہیں لگتی، اور کہانی مول نہ بھانی، الف ہی کو ہم بس و میاں جی، اے میاں جی مجھے ایک الف اللہ کافی ہے، کوئی بات مجھے اچھی نہیں لگتی، بس مجھے ایک اللہ کافی ہے۔
اور کہانی مول نہ بھاڑی الف ہی کو ہم بس وے میاں جی بیٹے دی میں کلوڑ نہ کائی. یعنی الف سے مراد اللہ اور جو اللہ کا ماں سوا ہے اس کو بیٹے کہتے ہیں کہ مجھے بیٹے کی ضرورت نہیں ہے. بیٹے دی میں کلوڑ نہ کائی الف لیم دل کھس وے میاں جی. اے میاں جی مجھ سے تو الف نے میرا دل ہی چھین لیا ہے. میرا دل میرے پاس نہیں ہے, الف نے مجھ سے دل چھین لیا. اللہ نے مجھ سے میرا دل چھین لیا, اب مجھے ماں سوا کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور کہانی مول نہ بھاڑی الف ہی کو ہم بس وے میاں جی بیٹے دی میں کلوڑ نہ کائی الف لیم دل کھس وے میاں جی ذکر اللہ دا چرخہ چلاویں. اے فرید تم لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے رہنا. الف کی تم بے بس وے میاں جی, اور الف نے تو مجھے بے بس کر دیا ہے. اللہ کی محبت میرے دل میں ایسے سما گئی ہے کہ اللہ کی محبت نے مجھے بے بس کر دیا ہے. اللہ نے مجھ سے میرا دل چھین لیا, اللہ میرے لیے کافی ہے اور اللہ نے مجھے بے بس کر دیا ہے. عشق مول فرید نہ پھر سوں. اے غلام فرید میں اللہ کی محبت سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا. روز نویں ہم چس وے میاں جی مجھے روز اللہ کا نام لینے سے ایک نیا مزہ ملتا ہے, میں اللہ کے نام کو کیوں چھوڑوں گا. کاش کہ ہماری بھی ایسی کیفیت ہو جائے. الف ہی کو ہم بس وے میاں جی الف کی تم بے بس وے میاں جی الف لیم دل کھس وے میاں جی روز نویں ہم چس وے میاں جی. حضرت خواجہ فضل کویشی رحمۃ اللہ کی خانقاہ پر لوگ اللہ اللہ سیکھنے آتے تھے اور ان کے عجیب حالات. ایک برآمدہ سا تھا, سب وہیں اکٹھے ایسے سو جاتے تھے. اب کیا ہوتا کہ رات کے شروع میں کسی بندے پر جذب طاری ہو جاتا اور وہ اللہ 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 اونچی آواز سے کہنے لگ جاتا, سب کی آنکھ کھل جاتی. پھر تھوڑی دیر بعد اس کی طبیعت پر سکون, سب جماعت پھر سو جاتی. آدھا پونا گھنٹہ گزرتا, کسی اور پہ جذب طاری ہو جاتا, وہ اللہ 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 کہنا شروع کر دیتا, پھر آنکھ کھل جاتی تھی. پھر کچھ دیر کے بعد لوگ سوتے تھے, پھر آدھے گھنٹے بعد کوئی تیسرا اللہ اللہ کہنے لگ جاتا. پوری رات ان کی اس اللہ اللہ کے ذکر میں اور لذت میں ہی گزر جاتی. ایک مرتبہ ایک آدمی نے دیکھا کہ دو بوڑھے بندے ہیں اور وہ مسجد میں بیٹھے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہو رہے ہیں. یہ اس کا گریبان پکڑ کے کھینچتا ہے اور کوئی بات کرتا ہے, وہ اس کا گریبان پکڑ کے کھینچتا ہے اور کوئی بات کرتا ہے. وہ بڑا حیران ہوا کہ دونوں نیک آدمی ہیں اور بوڑھے ہیں, مسجد میں بیٹھ کے اس طرح گتھم گتھا ہونا آخر کوئی وجہ ہوگی, ذرا دیکھو تو صحیح. وہ قریب ہوا تو اس نے عجیب تماشا دیکھا. ہوا کیا تھا کہ دونوں اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے. ان میں سے ایک نے کہہ دیا تھا اللہ میڈ ہے, اللہ میرا ہے. تو جب اس نے کہا نا اللہ میرا ہے تو دوسرے کو برداشت نہ ہو سکا, اس نے اس کا گریبان پکڑ کے جھنجھوڑا اور کہا نہیں اللہ میرا ہے. وہ اس کو پھر کھینچتا تھا, کہتے اللہ میڈ ہے, وہ کہتے اللہ میڈ ہے. اس بات پہ آپ ہم میں الجھ رہے تھے. آپ بتائیں ان کے دلوں میں کتنی محبت ہوگی کہ وہ دوسرے کی زبان سے یہ لفظ بھی برداشت نہیں کر پاتے تھے اللہ میرا ہے اللہ میرا ہے. بھئی اللہ تو سب کا ہے, مگر ان کی محبت کی کیفیت ایسی تھی. تو اللہ کے نام میں ایک تاثیر ہے, ایک لذت ہے. کثرت کے ساتھ لیں گے اللہ تعالی ہمیں بھی وہ تاثیر عطا فرمائیں گے اور ہمارے دلوں کو بھی اطمینان نصیب ہو جائے گا. کسی نے اللہ کی محبت میں اشعار کہے ہیں, ایک نشہ سا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ. اے اللہ آپ کا نام میں سنتا ہوں, میرے اوپر ایک نشہ چڑھ جاتا ہے. ایک نشہ سا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ, ایک تسلی سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ. اور اللہ آپ کا نام لیتا ہوں تو میرے دل کو ایک تسلی مل جاتی ہے. عنبر و عود لٹائے ہے تیری یاد جمیل, عنبر و عود لٹائے ہے تیری یاد جمیل, ایک خوشبو سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ.
گویا کونین کی دولت کو سمیٹا اس نے، دل کی دنیا جو بسائے ہے تیرے نام کے ساتھ، ہے تیرا ذکر حلاوت میں کچھ ایسا کہ زبان ایک نیا ذائقہ پائے ہے تیرے نام کے ساتھ۔ اللہ تیرا نام لیتا ہوں زبان کو ایک نیا ذائقہ نصیب ہو جاتا ہے۔ خوب کیا عشق الہی کا اثر ہوتا ہے، خوب کیا عشق الہی کا اثر ہوتا ہے، روح بھی وجد میں آئے ہے تیرے نام کے ساتھ۔ حال کیا ہوگا بھلا ان کا تیری دید کے دن، اے اللہ تیرے ان عاشقوں کا اس دن کیا حال ہوگا جب ان کو تیرا دیدار نصیب ہوگا۔ حال کیا ہوگا بھلا ان کا تیری دید کے دن، جن کا دل جوش میں آئے ہے تیرے نام کے ساتھ۔ اللہ تیرا نام سن کے جن کا دل جوش میں آ جاتا ہے، جب انہیں تیرا دیدار نصیب ہوگا اس دن ان عاشقوں کا کیا حال ہوگا۔ خوب جی بھر کے جو کرتا ہے تیرا ذکر فقیر، خوب جی بھر کے جو کرتا ہے تیرا ذکر فقیر، دل کی تسکین بڑھائے ہے تیرے نام کے ساتھ۔ اے اللہ تیرا نام لیتے ہیں دل کو سکون مل جاتا ہے، اس لیے جو شاعر ہے وہ تیرا خوب ذکر کرتا ہے تاکہ اس کے دل کو اور تسلی مل جائے اور سکون مل جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ذکر کی ایسی لذت عطا فرمائے کہ ہم ذکر کرتے ہوئے تھکے نہ، ایک نشہ ملے، ایک مزہ ملے، اور ہم بیٹھے رہیں اللہ کے نام کو لیتے ہوئے۔